बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 सितंबर 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम अफगान तालिबान के हक़ में अफगानिस्तान के अंदर रैलियाँ, मार्च और जलसे जुलूस मुनक्किद हो रहे हैं। ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी और तालिबात भी तालिबान के हक़ में रैलियाँ मुनक्किद कर रही हैं। नाज़रीन काम एक ताज़ा तरीन ख़बर सामने आ रही है सूबा फारियाब से, जो अफ़गानिस्तान का एक तरह से शुमाली सूबा है और जिसकी सरहदें तुर्कमानिस्तान और ईरान वगैरह के साथ जुड़ती हैं। नाज़रीन काम वहाँ से इत्तला सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान के हक़ में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है, एक बड़ा मार्च सामने आया है जिसके अंदर सैकड़ों ख़वातीन, बाहिजाब ख़वातीन तालिबान के हक़ में नारे लगा रही थीं। इमारत इस्लामी ज़िंदाबाद के नारे लगाए, तालिबान के हक़ में नारे लगाए और इस्लामी निज़ाम को वेलकम किया और ये कहा कि मग़रिब हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ना करे कि अफ़गान तालिबान ख़वातीन को हुकूक नहीं दे रहे हैं, ख़वातीन पर जुल्म कर रहे हैं। ये जो ख़वातीन सड़कों पर निकल कर तालिबान के हक़ में नारे लगा रही हैं, इन्होंने दुनिया को ये बताया है कि हमें हकूक़ भी मिल रहे हैं और हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी हो रहा है और हम तालिबान के इस्लामी निज़ाम से मुतमईन हैं। जो सेकुलर, लिबरल, फेमिनिस्ट, रोशन ख़याल ख़वातीन सड़कों पर आती हैं वो हमारी नुमाइंदगी नहीं करती हैं। हम अपने हुकूक तालिबान से जो हमने मुतालबे किए थे, तालिबान ने वो हमारे हुकूक दिए हैं। हमारा हकूक ये, हमारे हक़ ये हैं कि हम अपने घरों के अंदर रहें, हम आज़ादाना तरीके से बाहिजाब रह सकें, हम हिजाब कर सकें और मुख्तलिफ़ जो हमारी सरगर्मियाँ हैं उनको जो शरीयत इस्लामी है उसकी रोशनी में हम उन्हें सरअंजाम दे सकें। तो तालिबान इसके लिए अपने वादे को पूरा कर चुके हैं, लिहाजा तालिबान के ख़िलाफ़ और हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बंद कर दिया जाए। नाज़रीन काम ना सिर्फ सूबा फारियाब के अंदर बल्कि इससे पहले काबुल के अंदर है और हेरात के अंदर, सूबा निमरूज़ के अंदर है, हेलमंद के अंदर है, कंधार के अंदर है और इसके अलावा नासिर काम कुंदूज़ के अंदर है और दीगर जगहों पर भी तालिबान के हक़ में रैलियाँ और मार्च का इनेकाद हुआ है। अफ़गानिस्तान की जो 100% ख़वातीन हैं, आप कह सकते हैं कि जो फेमिनिस्ट और सेकुलर ख़वातीन हैं वो 0.1% होंगी जो अफ़गानिस्तान के तालिबान के ख़िलाफ़ एहतजाज करती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अफ़गानिस्तान की हर ख़ातून, हर लड़की और हर तालिबा वो ये हिजाब को अपनी सकाफ़त का, अपनी तहज़ीब का और अपने नज़रिए का हिस्सा समझती है। लिहाजा दुनिया तालिबान के ख़िलाफ़ ख़वातीन को लेकर जो प्रोपेगेंडा कर रही है इसे अब बंद हो जाना चाहिए। तालिबान ने भी दुनिया से ये मुतालबा किया है। इसके अलावा नाज़रीन काम कुछ दीगर ख़बरों की बात कर लेते हैं। एक ख़बर ये सामने आ रही है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अमरीकी कांग्रेस के सामने एतराफ़ किया है कि तालिबान इस वक्त 2001 से ज़्यादा मजबूत हैं। जिस तरह से तालिबान 2001 के अंदर थे उस वक्त उनके पास जदीद हथियार नहीं थे, लेकिन अब तालिबान जदीद हथियारों से, जदीद टेक्नोलॉजी से और दुनिया के जदीद तौर और तरीक़ों से आगाह हैं, लिहाजा उनको टारगेट करना आसान नहीं है। नाज़रीन काम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने एतराफ़ किया है कि जब 11 दिनों के अंदर काबुल फ़ौज तालिबान के हाथों शिकस्त खा सकती है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि हम मज़ीद 4-5 साल अफ़गानिस्तान के अंदर रहते। जब हमारी इत्तेहादी फ़ौजें ही तालिबान का सामना नहीं कर सकती हैं तो हमें अपने आप को बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं था, लिहाजा इन्ख़िलास ज़रूरी था। इसके अलावा नाज़रीन काम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर भी दोबारा गौर करने का ऐलान किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के और अमरीका के मफादात मुतसादिम हैं। अमरीकी कांग्रेस के अंदर बाज़ कांग्रेस के लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानबाजी भी की है और पाकिस्तान के नॉन नेटो इत्तिहादी का जो दर्जा है उसे ख़त्म करने का मुतालबा किया है। हालांकि नाज़रीन काम पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की जंग में जो पॉजिटिव रोल है वो प्ले किया है। अमरीका और तालिबान के दरमियान डील करवाई, मुआहिदा करवाया, अमरीका को पुरअमन फ़ौजी इनख़ला के लिए रास्ते मुहैया किए, लेकिन अमरीका बदमाश फिर भी तालिबान के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात दे रहा है। नाज़रीन काम दरअसल अमरीका ये जो बयानात देता है इसके पीछे भारत है और पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज़ हैं। अब अमरीका का और उनके इत्तेहादियों का टारगेट पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान को उभरता हुआ तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते हैं।
لیکن انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور دنیا کا پاورفل ملک بن رہا ہے، اور دنیا کے اندر پاکستان نے بالخصوص سفارتی محاذ پر پاکستان دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے۔ لہٰذا امریکہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس نے افغانستان کے اندر لاکھوں لوگوں کا خون بہایا، اور امریکہ نے عراق کے اندر اور دیگر جگہوں پر بھی مسلمانوں کا خون بہایا۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار، انہوں نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان نے اڈے نہ دے کر اور افغانستان میں امریکہ کا مزید جنگ میں حصہ نہ بن کر، اتحادی نہ بن کر افغان قوم کے لیے ایک بڑا کام سر انجام دیا ہے۔ اس پر پوری افغان قوم پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی اور حکومت کی اور عوام کی شکر گزار ہے۔ لہٰذا ہم پاکستان سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی اپنی سرزمین افغانستان کے لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ناظرین افغان طالبان بھی پاکستان کے کردار سے مطمئن ہیں، لیکن کچھ شرپسند ہیں، کچھ سیکولر ہیں، کچھ بھارت کی زبان بولنے والے ایجنٹ ہیں جو پاکستان کی حکومت کے اور پاکستان کی فوج کے افغانستان کے اندر حالیہ کردار پر چی بجی ہیں، اور وہ اعتراضات کر رہے ہیں اور منفی کومنٹ کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا کمپین کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو فون کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے فون پر روس اور پاکستان کے تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ بنیادی طور پر یہ فون پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو افغانستان کی حالیہ صورتحال پر جو بریفنگ ہے اس حوالے سے سامنے آیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک مہینے کے اندر دوسری بار فون کر چکے ہیں۔ یہ پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ روس، جس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے، اب وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے کر رہا ہے اور افغانستان کے اندر پاکستان کے کردار کو تسلیم کر کے مستقبل میں افغانستان کے ساتھ تعلقات کے لیے بھی پاکستان سے رائے مانگ رہا ہے۔ ناظرین روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو دورہ روس کی بھی دعوت دی ہے اور انہیں کہا ہے کہ پاکستان کے اندر روس سرمایہ کاری بھی کرے گا اور پاکستان کے ساتھ مساوی تعلقات رکھنے پر روس کو کافی اس حوالے سے خوش ہے۔ لہٰذا پاکستان اور روس کے تعلقات دنیا کے لیے اور خطے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ناظرین روس افغان طالبان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھ رہا ہے اور روس نے طالبان کو تسلیم کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے۔ چائنا، رشیا اور پاکستان، یہ تین ایسے ملک ہیں خطے کے جو افغان طالبان کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے بعد چائنا اور رشیا ہی یہ ممالک ہوں گے جو افغان طالبان کو تسلیم کریں گے۔ اس کے مقابلے میں ناظرین بھارت ہے جو منافقت سے اور دوغلے پن سے کام لے رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے ایک طرف سے طالبان کی مذمت کی جاتی ہے، طالبان کے اقدامات کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے اور طالبان کے خلاف بھارت کے میڈیا پر پروپیگنڈا جاری ہے۔ دوسری طرف سے بھارت روس کی مدد سے اور ایران کی مدد سے افغان طالبان سے براہ راست رابطے بحال کرنا چاہتا ہے۔ ابھی تک بھارت کے ساتھ طالبان کے براہ راست رابطے بحال نہیں ہوئے ہیں۔ طالبان سمجھتے ہیں کہ بھارت ہمارا دشمن ہے جس نے ہمارے مخالفین کو ساتھ دیا اور ہمارے خلاف داعش کو اور دیگر گروہوں کو استعمال کر کے ہمارے ساتھ دشمنی مول لی، تو اس لیے طالبان کے ساتھ اب تک بھارت کے رابطے بحال نہیں ہیں۔ لیکن بھارتی وزیر خارجہ منافقت سے کام لے رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز اقوام متحدہ کی جو ورچوئل کانفرنس ہوئی ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر بھارت بھی امداد دے گا اور بھارت انویسٹمنٹ کرے گا، سرمایہ کاری کرے گا اور افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ بھارت چلنا چاہے گا۔ ایک طرف سے بھارت کی یہ منافقانہ بیان سامنے آ رہے ہیں، دوسری طرف سے بھارت کی جانب سے طالبان کے خلاف سوشل میڈیا پر اور بھارت کے میڈیا پر مسلسل پروپیگنڈا جاری ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا چینل، کوئی ایسا میڈیا نیٹ ورک نہیں ہوگا جس نے طالبان کی دشمنی میں ہر حد کراس کر دی ہوگی، لیکن بھارت کا ہر چینل ایسا ہے جس پر طالبان کے خلاف سوائے مذمت کے، سوائے تنقید کے، سوائے جو پروپیگنڈا ہے، فیک نیوز ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چل رہا ہے۔ لیکن بہرحال افغان طالبان کہتے ہیں کہ اگر بھارت نے رویہ درست نہ کیا تو پھر بھارت کے خلاف طالبان اپنے دیگر آپشن استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کو خطرہ ہے کہ افغان طالبان کشمیر کا رخ کریں گے اور افغان طالبان کشمیر کو آزاد کروائیں گے، اور بھارت کے اندر بھی افغان طالبان کے حق میں جو لوگوں کی رائے ہے وہ بڑھ رہی ہے
اور افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ بھارت پر قبضہ کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کے اندر اب یہ ہلچل مچی ہوئی ہے کہ طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں سفارتی چینل کو متحرک کیا جائے، ڈپلومیسی کو متحرک کیا جائے، وہیں پر طالبان کے خلاف اندرون خانہ تیاریاں بھی کی جائیں، خفیہ کمانڈو فورس بنائی جائے طالبان طرز کی، جیسے کہ طالبان کی بدری 313 فوج ہے اس طرز کی فوج بنائی جائے، اور بھارت اپنے لوگوں کو، خفیہ ایجنٹوں کو پشتو زبان بھی سکھا رہا ہے تاکہ طالبان سے تعلقات کے لیے اور طالبان کی خفیہ معلومات حاصل کی جائیں۔ تو بھارت طالبان کے خلاف تیاریوں میں مصروف ہے، اور بھارت کی یہ پلان ہے، بھارت کا یہ پلان ہے اور بھارت کی یہ منصوبہ بندی ہے کہ طالبان اگر کشمیر کا رخ کریں گے، اگر بھارت کا رخ کریں گے تو پھر ان کے خلاف جنگ کریں گے اور مختلف طریقوں سے طالبان کی حکومت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، آپ یہ بات لکھ کر رکھ لیں کہ بھارت طالبان کا کبھی دوست نہیں بن سکتا ہے۔ ماضی کے اندر بھی اس نے طالبان کو تسلیم نہیں کیا تھا اور نہ اب یہ طالبان کے ساتھ اس طرح سے تعلقات رکھے گا۔ اگرچہ بھارت اپنا سفیر کابل کے اندر بھیج سکتا ہے، طالبان کے ساتھ سفارتی ریلیشن شروع کر سکتا ہے، لیکن فیئر ہو کر نہیں، صدق کے دل سے نہیں، سچے دل سے نہیں، بلکہ خیانت اور دوغلے پن سے کرے گا۔ اس لیے طالبان بھارت کے ان رویوں سے اچھی طرح سے آگاہ ہیں اور بھارت کے خلاف طالبان کے پاس مختلف آپشن ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ افغان طالبان کو یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے ہی ملک کے لوگوں نے، یہاں کے افغان حکمرانوں نے اور افغان بہادروں نے ہی ہندوستان کو فتح کیا تھا، ہندوستان پر حکومت کی تھی، لہٰذا بھارت کے لیے اب بری خبر یہ ہے کہ اب محمود غزنوی کے جانشین آ چکے ہیں، احمد شاہ ابدالی کے جانشین آ چکے ہیں، جس سے بھارت کو ڈرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ طالبان کے خلاف جو ایران کا میڈیا ہے بھارت کے بعد وہ بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور برطانیہ کا میڈیا BBC یہ بھی طالبان کے خلاف پروپیگنڈا کمپین کا حصہ ہے جس پر طالبان نے شدید مذمت کی ہے۔ دراصل دنیا کو طالبان کی نئی حکومت اور افغانستان کے اندر امن و امان سے کافی تکلیف ہے، اور وہ مسلمانوں کو ابھرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اسلام اور اسلامی نظام کے خلاف ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو گیا، اگر دنیا کے اندر افغانستان کے اندر اسلامی نظام کامیاب ہو گیا تو دنیا جمہوریت کو چھوڑ دے گی اور اسلامی نظام کی طرف پلٹے گی۔ ناظرین، اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق مل سکیں، لوگ پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس پر کومنٹ کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن کال مت کیجیے گا، صرف وائس میسیجز یا پھر لکھے ہوئے میسیج آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیں، غلام نبی مدنی کے نام سے ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ موجود ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔